ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ یہ جادو ٹونے کا کوئی ایسا اسلامی طریقہ بتا دے جس سے پتہ چلے کہ یہ جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، ٹونا ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیبی امور میں سے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے، یا اس کی اطلاع سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں ظنیات ہیں، جیسے مختلف عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب کر کے کہتے ہیں بھئی ہمارا ظن ہے کہ شاید آپ پر جادو کروایا گیا ہے، ایسے آثار تو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آثار سے کچھ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ مرتب کر لے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسلامی طریقہ کہ مجھے 100% پتہ چل جائے کہ واقعی جادو ٹونا ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کس نے کروایا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ یاد رکھیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب نبی رسول تو آئیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اپنے کام میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، بلکہ جو دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہوگا، اس سے کبھی علاج مت کروائیے گا، وہ پکا جھوٹا ہے۔ جو اچھے عاملین ہوں گے وہ یہی کہیں گے بھی میرے علم کے مطابق تو ایسا ہے، باقی اصل حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اور پھر احتیاطاً علاج بھی کروانے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی کی اطلاع کو سب سے پہلے یقین کے درجے پہ لاتے ہیں، جیسے 100% معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی بنیاد بھی رکھتے ہیں کہ مثلا اگر اس نے اشارہ کر دیا پھپھی، خالہ، تایا، بس ساری زندگی ان کا بیک آؤٹ ہو گیا، ان سے ملاقات نہیں کرنی۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتا کہ واقعی انہوں نے کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ غیبی خبر تو نبی دے سکتا ہے، سامنے والا عامل تو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے، وہ ایسی شورٹی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تم پہ جادو ہے۔ فقیر کو بڑا تجربہ ہے جی، جادو ہے آپ پر، اور یہ تک بتا سکتا ہوں ددیال کی طرف سے ہے، اور یہ بتا دوں گا کہ عورت نے کیا ہے، اور یہ بتا دوں گا چھوٹے قد کی ہے۔ اب ڈھونڈتے رہو پورے خاندان میں چھوٹے قد کی، وہ پھپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پھپھی یا اور کوئی مطلب یہ کہ چچی وغیرہ، اور بس گئی وہ تو کام سے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اس لیے یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کس نے جادو کروایا ہے۔ اگر کوئی ظاہری علامت بتاتا بھی اس کا علاج کروا لیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے پیچھے نہ لگے۔ تمام بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سمجھیے کہ دو افراد میں یعنی میاں بیوی کے اندر جدائی کروانا یہ بالکل شریعت کو محبوب اور مطلوب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عصر کے ٹائم میں ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ سمندر پہ ایک تخت بچھاتا ہے، اور اس کے چیلے آ کے سارا دن کی رپورٹ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، تو یہ کہتا ہے تو نے اچھا کیا، اچھا کیا، اچھا کیا۔ لیکن جب ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، تو اچھل کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر کہتا ہے تو نے کام کیا، تو نے کام کیا۔ تو یہ بہت بری چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ نفرت، کراہت، انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹوں کو فورس کرنا کہ تم طلاق دے دو، یا عورت کا ہی مطالبہ طلاق کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام سسرال والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اگر بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو طلاق کا مشورہ نہ دیں، ورنہ آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور ایسی جو میری بہنیں سن رہی ہیں جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے مطالبہ طلاق کر بیٹھتی ہیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی صحیح وجہ کے اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے، وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ آپ اندازہ کریں، اور یہاں بہنیں سینوں پہ چڑھ کے کہتی ہیں دو مجھے طلاق، نہیں رہنا میں نے تمہارے ساتھ، اور بالکل معمولی وجوہات کی بنا پر۔ تو اس لیے خدا را ایسا نہ کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ شوگر ٹیسٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں جو پن لگتی ہے نا، بہت ہی باریک سا خون نقطہ نکلتا ہے، بہت ہی ہلکا خون نکلتا ہے۔ اس میں حکم شرع یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بہت زیادہ نکالی ہوئی ہے تو زیادہ بھی بلڈ نکل آتا ہے، تو آپ جسے یہاں بلڈ نکلا تو اس کو یوں کر کے دیکھیں، اگر یہ بلڈ خود بخود چلنے لگے تو یہ وضو کو توڑ دے گا، اور اگر چل نہیں رہا بلکہ بس ایک جگہ جمع ہوا ہے، یعنی وہ اوپر آ گیا لیکن چلنے کی اس میں قدرت اور صلاحیت نہیں ہے، تو یہ وضو نہیں جائے گا۔ تو
تو بس یہ قاعدہ شرعی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مخرج معتاد ہوتے ہیں جہاں سے عموماً ہماری نجاستیں خارج ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو مخرج غیر معتاد کہلاتے ہیں ان میں حکم شرع یہ ہے کہ ان میں سے کہیں بھی اگر نجاست نکلے اور اتنی مقدار میں ہو کہ آپ اسے نہ روکیں تو وہ خود بخود بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے اگر مچھر خون پی لیتا ہے وضو نہیں جائے گا، کیونکہ وہ بہت ہی ہلکا تھوڑا سا خون پیتا ہے۔ ایسی کھٹمل اگر خون پی لیتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں جائے گا، کیونکہ بہت ہی کم خون باہر نکالتا ہے، وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تو اس کے یہ بس ایک اصول ذہن میں رکھیں۔